خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی، مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے پہلے باب کے حوالے سے، فرسٹ چیپٹر کے حوالے سے آج 6واں پروگرام ہے، 6th ایپیسوڈ ہے۔ عزیزو، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا، اور خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے اس کی پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں آج ہم جو کچھ سیکھیں گے اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ عزیزو، پچھلے پروگرام میں یعنی گزشتہ جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا جو مکاشفہ کے پہلے باب اور اس کی 9ویں آیت سے مقدس یوحنا کا نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، جب وہ اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ وہ اس ٹاپو میں جو پتمس کہلاتا ہے، جہاں پر وہ جلا وطن کیے گئے تھے، وہاں پر خداوند کے دن وہ روح میں آ جاتے ہیں اور نرسنگے کی ایک بڑی آواز سنتے ہیں۔ ہم نے روح کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں سیکھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح یہ روح پاک روح ہے، رواح خدش ہے، ہولی اسپرٹ ہے، اور خداوند کے دن کے حوالے سے بھی جو ایک دو خیالات ہیں، نظریات ہیں، یا کوئی ان کے حوالے سے کنفیوژن ہے، ان کو بھی ہم کلیئر کرتے چلتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر جو لفظ خداوند کا دن یوز ہوا ہے، کئی سطحی علم رکھنے والے لوگ، سرفیس لیول پر جنہیں بہت تھوڑا پتہ ہے، وہ اسے اپنے اپنے حوالوں سے ہفتے کے کسی خاص دن کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک بڑی اللاجیکل بات ہے۔ کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں کلام سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور اگر ہم اسے کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں علم ہوگا کہ خداوند کا دن جو ٹائٹل یوز ہوتا ہے، یہ ٹائٹل ہمیں ایکٹس 2:20 میں یعنی اعمال کے دوسرے باب اس کی 20ویں آیت میں، جول 2:31 میں، یوئیل کی کتاب اس کے دوسرے باب اور 31ویں آیت میں ملتا ہے۔ انفیکٹ اعمال میں جو ریفرنس ہے، حوالہ ہے، وہ یوئیل ہی سے کوٹ کیا گیا ہے۔ پطرس خداوند کی روح سے معمور ہو کر یوئیل میں دی گئی پروفیسی کو، نبوت کو ہی اعمال میں کوٹ کر رہے ہیں، جسے مقدس لوکا نے تحریر کیا ہوا ہے۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، یوئیل دوسرا باب اور اس کی 31ویں آیت، جول 2:31۔ پیشتر اس کی کہ ہم اس حوالے کو پڑھیں، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یوئیل میں بھی اور اعمال میں بھی جو خداوند کے دن کے حوالے سے، خداوند کے روز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ دراصل اینڈ ٹائمز کی، آخری ایام کی بات ہے۔ اٹ از دا ججمنٹ ڈے آف دا لارڈ، خداوند کے انصاف کا دن، خداوند کا روز۔ اور یہ بات یوئیل میں اور باقی مختلف مائنر پروفٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں بارہا لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یوئیل میں یہ بہت واضح ریفرنس ہے جس کو پطرس نئے عہد نامے میں برتھادہ شاہ میں کوٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں اسی ریفرنس سے آپ کو سکھانے کی، سمجھانے کی اور گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، لکھا ہے کہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے۔ دوسرے باب کی پہلی ہی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے۔ اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمت کا روز، ایک بڑی اور زبردست امت جس کی مانت نہ کبھی ہوئی، پہاڑوں پر صبح صادق کی طرح پھیل جائے گی۔ سو دس از ٹاکنگ اباؤٹ دی اینڈ ٹائمز، آخری ایام کی بات ہو رہی ہے، اور اسی چیز کو اعمال میں بھی پطرس رسول کوٹ کر رہے ہیں۔ سو میں آپ کے لیے پھر پڑھتا ہوں خداوند کے دن کے حوالے سے 28ویں آیت میں۔ نئی جو بائبلز ہیں، پاکستان بائبل سوسائٹی نے جو چھاپی ہیں، اس میں اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے، خداوند کا دن۔ اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے،
آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ آمین۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اسی بات کو کسی اور دن کے حوالے سے یا ہفتے کے کسی دن کے حوالے سے نہیں، بلکہ خداوند کے دن کے حوالے سے یوحنا بھی اسی ریفرنس کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی بڑی اچھی کی بھی ہے، کنجی بھی ہے، چابی بھی ہے کہ خداوند کے دن کے حوالے سے پاک روح کا نزول ہونا، پاک روح کی قوت کا ظاہر ہونا واضح ہے۔ اور یوحنا بھی مکاشفہ میں، ریویلیشن میں، اس کی 9ویں آیت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ میں خداوند کے دن روح میں آ گیا، یعنی جو وعدہ یوئیل نبی کی معرفت خداوند نے کیا تھا اور جس کو پطرس اعمال کی کتاب میں دہراتے ہیں، اس کی فزیکل فلفلمنٹ بھی، اس کی تکمیل بھی رویا کے ذریعے، ویژن کے ذریعے یوحنا ہمیں کنفرم کر کے بتاتے ہیں۔ مکاشفہ میں ہم واپس آتے ہیں پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے آگے، جب یوحنا یہ بتاتے ہیں کہ خداوند کے دن وہ روح میں آ گئے ہیں، اور خداوند کے دن کے حوالے سے، پاک روح کے حوالے سے ہم سیکھ چکے ہیں، تو ہم اس نیکسٹ ایونٹ کی جانب جاتے ہیں، اس اگلے واقعے کی جانب جاتے ہیں جو یہاں پر مقدس یوحنا ہمیں سکھا اور سمجھا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نرسنگے کی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ، جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، یہ ہے وہ تھیم، یہ ہے وہ مرکزی خیال جو مقدس یوحنا ہم سبوں کو سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں وہ انہوں نے دیکھا ہے۔ He has seen it with his own eyes۔ یاد رہے کہ یہ بات پوری کتاب پر لاگو ہوتی ہے، پوری کتاب ہی کے حوالے سے اپروپریٹ اور موزوں ہیں۔ بہت سے لوگ شاید یہ کہیں کہ یہاں پر صرف 7 خطوط کی بات ہو رہی ہے جو ان 7 کلیسیاؤں کو لکھے گئے، تو بھی میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بات پوری کی پوری ریویلیشن کی کتاب کے لیے موزوں ہے۔ ان 7 خطوط کے حوالے سے جو 7 کلیسیاؤں کو لکھے گئے، میں 7 کے عدد کو ان نوٹسڈ نہیں رکھ رہا، اس کے حوالے سے ہم ضرور زیادہ نہیں تو تھوڑی سی بات ضرور کر سکتے ہیں۔ یاد رہے معزز سامعین کہ 7 کا عدد، 7 کا جو ڈیجٹ ہے وہ کمپلیشن کو ظاہر کرتا ہے، وہ کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹ ایور از ریٹن ان ریویلیشن، جو کچھ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا، ہمارے منجی یشوع مسیح کا کامل مکاشفہ ہے۔ 7 نرسنگے، یعنی 7 کے حوالے سے جو ریپیٹیشن ہے، بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ 7 پلیگز، 7 آفتیں، 7 بولز، 7 وہ قہر کے پیالے، اور اسی طرح عزیزو اس 7 کے نمبر کو، 7 جو شمعدان ہیں، منوراز ہیں، ان کو بار بار دہرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں اور اس حوالے سے کسی کنفیوژن میں مبتلا نہ ہوں کہ اب کچھ اور ہمیں اینڈ ٹائمز کے حوالے سے معلوم کرنے کی کوشش ہے۔ ہم انہی باتوں کو اگر سمجھ لیں تو ہم خداوند کے پاک کلام کے حوالے سے اینڈ ٹائمز کے لیے، خداوند کے روز عظیم کے لیے، ججمنٹ ڈے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اپنی اگلی زندگی کے لیے، وہ زندگی جو اچھی یا بری آپ کے فیصلوں پر منحصر ہے، گڈ یا بیڈ ہو سکتی ہے، بیسڈ آن یور ڈیسیجنز، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور رائٹ چوائسز، گڈ چوائسز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ریویلیشن، مکاشفہ، اٹس آل اباؤٹ الٹیمیٹ فائنالٹی، یعنی جو حتمی آخری باتیں ہیں ان کے حوالے سے ریویلیشن، مکاشفہ ایک حتمی رائٹنگ ہے۔ ہم جب میپ کے اوپر، نقشے کے اوپر ان 7 کلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ کیوں یہ کلیسیائیں، یہ کانگریگیشنز
سنگل آؤٹ کی گئیں، ان کو چنا گیا کیونکہ یہ ایشیا کے ان تمام میجر روٹس میں، میجر سٹیز میں تھیں جو ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتی تھیں۔ انفیکٹ یہ کانگریگیشنز جس آرڈر میں لکھی گئی ہیں، تو جو میسنجر ہے، جو پیغام رساں ہے، جو پیغام کو لے کر جانے والا ہے، جو خطوں کو لے کر ان کے پاس جانے والا ہے، اس کے لیے جانا بھی ان کی طرف آسان تھا۔ ایک اور اہم بات جو کافی ٹیکنیکل ہے، لیکن آپ جو بائبل مقدس کو سیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے عزیزو کہ خداوند کے کلام میں اس حصے میں ہمیں ایک خاص علمی ٹیکنیک نظر آتی ہے جو کہ اسرائیلی علماء میں بہت عام تھی۔ اس کو قیاسم کہتے ہیں۔ قیاسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 باتیں لکھی ہیں اے، بی اور سی کسی شخص کو سمجھانے کے لیے، تو آپ پھر انہیں مختلف طریقے سے دوبارہ بھی ریپیٹ کریں گے، یعنی ان 3 باتوں کو مختلف آرڈر میں، ریورس آرڈر میں دوبارہ آپ ریپیٹ کریں گے۔ یعنی آپ نے اے بی سی کہا ہے تو پھر آپ کچھ دیر کے بعد سی بی اے بھی دوبارہ کہیں گے۔ یا میں آپ کو ایک اور مثال دے کر کہتا ہوں، کیونکہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے، یہ علمی ٹیکنیک ہے ایک، لیکن اگر آپ نے کسی شخص کے حوالے سے پہلا، دوسرا اور تیسرا نقطہ بیان کیا ہے تو آپ پھر ان کو ریپیٹ کریں گے چوتھے، پانچویں اور چھٹے نقطے میں، لیکن چھٹا جو ہے وہ پہلے کے ساتھ مطابقت رکھے گا، پانچواں جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھے گا، اور چوتھا جو ہے وہ تیسرے کے ساتھ مطابقت رکھے گا۔ 1 point will go with 0.6، second point will go with 0.5 and third point will go with 0.4۔ سو اتفاق سے، اور میں اسے اتفاق نہیں کہوں گا، اسے کلام مقدس کی خوبصورت ٹیکنیک کہوں گا، پاک روح کا خوبصورت نظام کہوں گا، کہ جو فرسٹ اور سیونتھ ہیں، جو لیٹرز ہیں، پہلا اور ساتواں، وہ گریوسٹ اسپریچول ڈینجر کی بات کرتے ہیں، بہت ایک روحانی خطرے کی بات کرتے ہیں۔ سیکنڈ اور سکستھ جو ہیں وہ فیتھفل اور ٹرو، یعنی وفاداری اور سچائی کی بات کرتے ہیں۔ اور جو 3 درمیانی خطوط ہیں، جو مڈل 3 لیٹرز ہیں، وہ مکس آف فیتھفلنس، یعنی کچھ وفاداری کا مکس ہے اور کچھ برائیوں کا، فالٹس کا، غلطیوں کا مکس ہے جن کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ سو یہ وہ علمی ٹیکنیک بھی ہے، اسرائیلی علمی ٹیکنیک بھی ہے، جس کو میں نے آپ کو شروع میں بتایا قیاسم کہتے ہیں، اور جوش لٹریری جو سٹائل آف رائٹنگ ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوحنا نے اسے اسی تھاٹ پروسیس کے ساتھ، اسی خیال اور نظریے کے ساتھ لکھا جس سے وہ واقف تھے۔ بے شک وہ صرف ریکارڈ کر رہے ہیں ان واقعات کو جو انہیں بتائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی جو اسرائیلی اپ برنگنگ ہے، جو ان کی لٹریری تھاٹس ہیں، جو تحریری سٹائل ہے، دیٹ شوز دا قیاسم ویری کلیئرلی۔ وہ اس تکنیک کو بڑا واضح طور پر ہمیں دکھاتے ہیں۔ ہم ان خطوط کا جب ڈیٹیل معائنہ کریں گے تو میں اس چیز کو پھر دوبارہ دہرا بھی دوں گا۔ یہ 7 خطوط جن کلیسیاؤں کو لکھے گئے ہیں، یعنی افسس، سمرنا، پرگمن، تواتیرا، سردیس، فیلاڈلفیا اور لودیکیا، عزیزو ان کے حوالے سے بھی ہم انٹرسٹنگ پوائنٹس سیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں سے۔ اور بہت دیر پہلے میں نے ایک اسٹڈی کی تھی جو میں نے اپنے ایک بہت عزیز دوست جن کا نام چیڈو سووسے ہے، وہ زمبابوے کے میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی ان شہروں کے حوالے سے اپنی جو اسٹڈی ہے، اپنی جو ریسرچ ہے، اس کو کچھ فورمز پر شیئر کیا تھا، لیکن اس وقت فیس بک اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا عام نہیں تھا۔ تاہم ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے، اس وقت کے لیے، کہ جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے نہ صرف سیکھ کر خود برکت پا سکتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیم کے ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے آپ سبوں کے ساتھ بھی خداوند کے کلام کو شیئر کر سکتے ہیں۔ مکاشفہ کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا جب ان خطوط کے حوالے سے لکھنا شروع کرتے ہیں
تو وہ اس آواز دینے والے کو بھی مختصراً دیکھتے ہیں۔ وہ آواز دینے والا کون ہے، وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، ہم اس کے حوالے سے کل کے پروگرام میں سیکھیں گے اور برکت پائیں گے۔ اٹ از اے ونڈرفل ٹیچنگ۔ خدا ان کا کلام بہت خوبصورت ہے، ہاللیلویہ۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ان کا کلام نور ہے، وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور اس کو دینے والا بھی ہمیں چراغ دانوں میں منوراز میں نظر آتا ہے، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کی زندگیوں کو پر نور کرے، روشن کرے، اور ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے سیکھتے جائیں، برکت پاتے جائیں، اس کو اپنی زندگیوں میں قبول کرتے جائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔